بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم تبوک کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ 3 مسلمان صحابہ جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے تھے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ چل رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سچ ہی عرض کروں گا کہ مجھے اس وقت کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا، کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا، پھر فرمایا اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ تعالیٰ شانو فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتلایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو بھی ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مرہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک جال ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو، اور جس میں اصلاح و صلاح کی قابلیت ہی نہ ہو تو اس کو تنبیہ کون کرتا ہے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے بعد لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے، اور گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین اتنی باوجود وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ اسی حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا، نہ میری نماز پڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، میں سب سے قوی تھا، چلتا پھرتا بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چڑھا کر دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرماتے۔ غرض یہی حالات رہے، اور مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت بھاری ہو گیا تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، اور وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خطیب کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، اور تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے تو ان کو بہکانے والے اور زیادہ کھونے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور خیر خواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشتعال دلایا ہی کرتے ہیں۔
کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔ یہ ایک اور مصیبت آئی اور اس خط کو میں نے لے جا کر تندور میں پھونک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اعراض کی وجہ سے میری حالت یہ ہو گئی کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے۔ اسی حالت میں 40 روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور کا یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں بلکہ علیحدگی اختیار کر لو، اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میگے چلی جا جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ فرمائے وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بالکل برے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے، آپ اجازت دیں تو آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذائقہ نہیں لیکن صحبت نہ کرے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس چیز کی طرف تو ان کو میلان بھی نہیں جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا، آج تک ان کا وقت روتے ہی گزرا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی کہا گیا کہ ہلال کی طرف تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا وہ برے ہیں، میں جوان ہوں، نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرأت نہیں کرتا۔ غرض اس حال میں 10 روز گزر گئے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھٹے ہوئے، پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دو بھر ہو رہی تھی کہ صلح پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دی۔ خدا کی قسم ان 2 کپڑوں کے سوا کوئی کپڑا اس وقت میری ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا جو ہمیشہ ہی سے یادگار رہے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں کہ یہ ساری مصیبت اسی کا سبب بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوئی کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو، اس میں تنگی ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے، مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔